کیا آواز ہو؟ آواز کیا ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وجميع الأصفياء وأوليائه والأمة الأجمعين، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الأمین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. وصلاة وسلام عليك يا رسول الله، وصلاة وسلام عليك يا حبيب الله، وصلاة وسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آمنت بالله. الحمد للہ. جمعرات پہلی جو ربیع الاول کی آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضے کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو نشستیں گزشتہ شروع ہوئی ہیں، اسی کے ساتھ آج کی نشست میں کچھ احوال آدم و بنی آدم علیہ السلام کے تحت گفتگو کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ پھر بعد میں فاتحہ بھی ہے، ہم کو اور آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وقت زیادہ ہو گیا پھر لوگ مجھے کوسنے لگیں گے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند باتیں جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا تبرکاً بحیثیت. تو آئیے، کل کا موضوع تھا تخلیق آدم. آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہوگا، سنا ہوگا اور یاد بھی رکھا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آپ کا ذہن تو بہت اچھا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے روئے زمین سے مٹی بنا کر آدم کے پترے کو بنایا، اب اس کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ میں اس کو سکھایا اور وہ پتلا کھن کھناتی مٹی بن کر سوکھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح آدم کو اتارا.
اور جب روح آدم اس کے اندر اترا، یہ میں کل کا موضوع میں آپ لوگوں کو یاد دلا رہا ہوں، جو بات آگے آنے والی ہے سمجھ میں آ جائے۔ جب روح آدم علیہ السلام کے اندر اترنے لگی تو گھبرائی، ڈر لگا، خوف لگا، کیونکہ آدم کا باطنی گھر تو اندھیرے سے تھا، باطنی گھر تو اندھیرے سے تھا۔ اس اندھیرے کو دیکھ کر روح گھبرائی۔ جب روح گھبرائی تو پھر گھبرا کر واپس ہوئی۔ اب وہاں ایک معنی سمجھنا ہے، ایک بات سمجھنی ہے، روح ڈالنے والا اللہ، وَنُفِخَ فِي روح القدس، پھونکا ہے روح قدسیت کی طرف سے، اور قدس کہتے ہیں ذات خدا کے ایک صفت کو، وہ ایک صفت ہے قدسیت کی صفت، روح اس کی طرف سے۔ جب جسم سے روح کو نکالنا ہے تو یہ کام سوائے عزرائیل کے کسی اور کا نہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے، جب رب کی طرف سے روح آدم کے اندر اتری، اللہ نے داخل کیا روح کو، وہ اندھیرے کو دیکھ کر گھبرا کر نکل گئی، تو اب یہاں عزرائیل کہاں ہے؟ تو معنی یہ ہے، کہیں لوگ اس طرح کے پیچیدہ سوالات میں نہ پڑ جائیں، اس لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو روحوں کو نکالنے کی ڈیوٹی نہیں دیا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ابھی وہ دعا پر نہیں لگے، وہ عزرائیل ہیں، مگر ابھی اللہ نے انہیں ملک الموت کو ان کے حوالے نہیں کیا، اس لیے روح اندر گئی، گھبرا کر خود بخود واپس آ گئی تھی حکم خدا سے، آئی تھی خود بخود آ گئی۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے، روح بنی ہے نور سے۔ کس سے بنی ہے روح؟ نور سے۔ ہوا کا پیکر اور نور، یہ دو سے کیا ہے؟ روح بنی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ روح بنی ہے تو اس میں ہوا بھی ہے اور اس میں نور بھی ہے۔ اب مجھے بتائیں، نور اجالا ہے یا اندھیرا؟ اگر کوئی کسی دیوانے سے بھی پوچھ لیں گے تو کہیں گے صاحب کہ نور اجالے کا نام ہے، اندھیرے کو نور نہیں کہتے۔ بس سمجھ میں آیا؟ یہ نور تھا، روح نور سے بنی، تو پھر اندھیرا کیوں؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ پھر یہ اندھیرا کیوں تھا؟ جب روح اتر رہی تھی، گھبرا کر اندھیرے کو دیکھ کر واپس آ گئی تھی، تو پھر یہ اندھیرا کیوں نہیں، کیوں تھا؟ معنی جو ہم جانتے ہیں اندھیرے کا تھا یا سناٹے کا تھا یا گھبراہٹ کا تھا یا ڈر کا تھا یا خوف کا تھا یا تنہائی کا تھا، یہ ہم جانتے ہیں، یہ باتیں الگ ہیں، یہ سمجھنے اور سمجھانے کے بارے میں۔ مگر اہل اللہ نے جو معنی سمجھا ہے، کس نے؟ اہل اللہ نے جو معنی سمجھا ہے کہ روح بے شک بنی ہے نور سے۔ روح کیا ہے؟ بے شک بنی ہے نور سے، اور مگر اس میں نور یعنی پھیلنے کی صلاحیت نہیں تھی، اجالا دینے کی صلاحیت نہیں تھی۔ بس سمجھ میں آ رہی نہیں آپ کو؟
اب مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، لائٹ بنی ہے، اس کے اندر پاور بھی ہے، لائٹ بھی ہے، جلنے کی صلاحیت بھی ہے، اجالا دینے کی صلاحیت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اسے جلانے کے لیے سوئچ میرے ہاتھ میں ہے۔ جب تک میں سوئچ نہیں دباؤں گا وہ لائٹ، تو بلا مثال و تمثیل نور سے ہی روح بنی ہے، مگر اس روح کی جان مصطفیٰ ہے، اس روح کی جان مصطفیٰ ہے، کیونکہ اگر یہ روح نہیں نکلتی تو خدا روح سے سوال ہی نہیں کرتا کہ اے روح تو آئی کیوں باہر؟ تو رب نے سوال کیا تو رب نے کہا ہے اللہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کس چیز کا ڈر؟ اندھیرے کا ڈر، سناٹے کا ڈر، تنہائی کا ڈر، خوف کا ڈر، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو تب جا کر اللہ تبارک و تعالی جو نور مصطفیٰ، پیکر مصطفیٰ تمام عالم انبیاء علیہ السلام کے درمیان تھا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور مصطفیٰ کو دعوت دی، بلایا، اور حضرت آدم علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کے جبی پر چراغ بنا کر رکھ دیا۔ جیسے پہلے قندیل میں رکھا، پھر طاؤس میں رکھا، پھر مقام قرب قاس میں رکھا، یہ 3 مقام تھے، اور 4واں مقام ہے جبین آدم۔ کیا ہے جبین آدم؟ اسے اہل اللہ میں مقام محمود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود کہتے ہیں۔ اسی مقام محمود پر فائز فرما دیا، سر بلند ہے، جبی آگے ہے، اور نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ جب چراغ جتنا بلند ہوتا ہے روشنی اتنی پھیلتی ہے، تو وہ روشنی پھیلی ہے، مگر چراغ مصطفیٰ کو رکھنے کے بعد پھر اللہ نے روح کو حکم دیا اب چلی جا۔ اب وہ خوشی خوشی دوڑی آئی اندر، خوشی خوشی دوڑی آئی اندر جسم آدم میں۔ جب دوڑی آئی تو میں ایک بات پوچھوں گا، ہر خوف و خطر کا مالک اللہ ہے، رات کو، تاریکی کو، اجالے کو، نور کو، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے نا؟ بس سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک نکتہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہاں پر، تو پھر روح تاریکی سے گھبرائی کیوں، ڈری کیوں؟ بس سمجھ گیا نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں مر جانے کے بعد جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو جسم جو ہے نکل جاتا ہے قبر میں، مٹی میں مل جاتا ہے، تو سزا سوال کس کو ہوتا ہے؟ اندھیرا وہاں کیسا ہے یہ کس کو خبر ہے؟ یہ بعض بے وقوفوں کی سوچ ہوتی ہے، مگر در حقیقت روح کو بھی ڈر لگتا ہے، اس کو بھی سزا ملتی ہے، وہ بھی گھبراتی ہے، سناٹوں سے ڈرتی ہے، اندھیرے سے ڈرتی ہے، تنہائی سے ڈرتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سوال یہاں جسم کا نہیں ہے، سوال یہاں روح کا ہے، کیونکہ جسم کا نام ہے آدم، روح کا نام ہے انسان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور یہاں ڈری تو اس ڈر کو، اس خوف کو، اس تنہائی کو، اس گھبراہٹ کو، اس سناٹے کو دور کرنے کا نام قرب مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟
قرب مصطفیٰ، جب پیارے رسول کا قرب ہو گیا تو سارا ڈر چلا گیا، سارا سناٹا چلا گیا، ساری تنہائی چلی گئی، سارا اندھیرا نکل گیا۔ اب روح مصطفیٰ، نور مصطفیٰ میں بس گیا، اور پھر جان آئی، پھر سوالات ہوئے، علم ہوا، پھر بعد میں حضرت آدم علیہ السلام سے سارے اشیاءوں کے نام پوچھے گئے فرشتوں کے آگے، اور فرشتے لا علمی ہو گئے، آدم کا علم اعلیٰ ہو گیا، افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ اور پھر یہاں ایک بات آئی، جب یہ سارے معاملات ہونے کے بعد یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا صلاۃ التسلیم کے پشت پر، پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو پیٹھ کھلی، تو صبح قیامت تک آنے والے تمام کے تمام روحوں کو اس میں جمع فرما دیا، جو انسان بن کر دنیا میں آنے والے۔ جب جمع فرما دیا، جمع فرمانے کے بعد انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، اخیار بھی ہیں، نقوہ، عجوہ، مومن، کافر، یہودی، عیسائی، یہ سب کے باپ ہیں نا، سب آدم کی اولاد ہیں، سارے کے سارے اسی میں جمع ہو گئے تھے۔ جمع ہونے کے بعد جب علم بڑھ گیا، علم بڑھنے کے بعد یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا، اس سے پہلے یہ بات سن لیں، فرشتوں کو جمع فرمایا۔ جیسے آج ہم کعبے کو جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، بیچ میں کعبہ ہوتا ہے اور سفید گول ہوتی ہے، تو یہی وہ جگہ تھی، آج کعبہ ہے، اس وقت آدم تھا۔ کون تھا؟ یہ آدم کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پہلے آدم وہیں بنا تھا، مٹی وہیں سوکھی تھی، خمیر وہیں ملایا گیا تھا، اور گول فرشتے آدم کے جمع ہو گئے، رب نے جمع فرمایا اور حکم دیا فرشتوں کو کہ کیا آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب یہاں سارے فرشتے جمع ہوئے، یہ سوال نہیں کیے کہ اے اللہ تو تو ہمارا رب ہے، اب تک ہم تجھے سجدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اب یہاں ایک مٹی کا پتلا ہے، آدم بیٹھا ہے، انسان بیٹھا ہے، اس کو سجدہ کیوں کریں؟ یہ سوال نہیں کیا، کیونکہ وہ فرشتے تھے، ملائکہ تھے، نور والے تھے، اللہ کا حکم ملتے ہی سجدے میں گر گئے۔ آدم بیٹھا تھا، سب کے سب آدم کے آگے سر بسجود ہو گئے۔ بات سمجھ میں؟ کیوں؟ سارے فرشتے نور والے تھے۔ کیا تھے؟ نور والے تھے۔ اب آئیے اس سوال پہ چلیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب روح نور سے جو بنی ہے اندر اتر نہ سکی تو گھبرائی۔ کیوں؟ جب نور اجالا ہی ہوتا ہے نا، اور وہی نور ناری بھی ہوتا ہے، نور ٹھنڈک بھی دیتا ہے اور نور جلا بھی دیتا ہے، اور روح کی یہ گھبراہٹ اس وجہ سے تھی، اگر کسی جب اندر چلی جائے تو جسم کے اندر کی جو حرارت ہے، کیونکہ جسم میں عنصر آگ بھی ہے، کیا ہے؟ عنصر آگ بھی ہے، اور آگ ابلیس سے ہے۔ کس سے ہے؟ ابلیس سے ہے۔ کہیں یہ آگ کی حرارت ناری میں نہ بدل جائے تو گھبرا کر باہر آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کا نور جمع کر رکھ دیا، تو ٹھنڈک سارے جسم میں پھیل گئی، تو اب آگ کی حرارت کچھ نہیں کر پائے گی، تو روح خوشی سے اندر اتر گئی۔ یہ ایک معنی تھا۔ اب یہاں سجدہ ہوا حضرت آدم کے آگے، مگر کسی نے سوال نہیں کیا، اور
فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اکڑ کر ابلیس کھڑا رہا۔ بہت بڑا عالم تھا، فاضل تھا، عابد تھا، زاہد تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا پیر بھی تھا، مرشد بھی تھا۔ سارے فرشتے اسی کے مرید تھے، اسی کے شاگرد تھے، استاد تھا، معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کو سبق دینے والا تھا، سکھانے والا تھا۔ اب وہ معلم الملائکہ ہے، فرشتوں کو کیا سکھاتا تھا، کیا پڑھاتا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کیا پڑھاتا تھا؟ یہی پڑھاتا ہوگا کہ رب کی قربیت کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، اس کی رحمت کے بارے میں، اس کے حکمت کے بارے میں، اس کی صنعت کے بارے میں۔ سمجھ میں آئیے نا آپ کو؟ یا تو سیرت پڑھاتا ہوگا، یا خوف و قدر پڑھاتا ہوگا، یا جنت و دوزخ کے سبق پڑھاتا ہوگا، عبادت کے متعلق، قربیت کے متعلق، رکوع و سجود کے متعلق، یہی تو پڑھاتا ہوگا نا۔ بس سمجھ میں آئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربیت کس کے ساتھ کیسے رہے گی یہ بھی پڑھایا۔ اسی لیے وہ معلم الملائکہ۔ اب یہاں سجدے کی بات آئی، وہ جاتا تھا، عالم تھا، اللہ کے بغیر کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے، میں نہیں کرتا۔ یہاں سجدے کی بات ہو رہی ہے، شرک ہے اللہ کے بغیر۔ سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے کیوں؟ مخلوق کے لیے سجدہ نہیں کرتا۔ یہ کس کے ذہن میں آئی بات؟ ابلیس کے ذہن میں آئی۔ تو اتنی سی بات فرشتوں کے ذہنوں میں کیوں نہیں آئی؟ فرشتوں کے ذہنوں میں کیوں نہیں آئی؟ یہ اس لیے نہیں آئی، وہ حکم خدا، حکم خدا کے فرما بردار تھے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ آدمی ہے، مٹی ہے، مٹی کا پتلا ہے، یا مٹی کا ڈھیر ہے، کون ہے، پتھر ہے، کیا ہے، درخت ہے، یہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے صرف حکم سنا۔ جب حکم سنا، اس حکم کی فرما برداری میں سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے پرکھا، ابلیس نے پرکھا، یہ مٹی کا ہے، یہ آدمی ہے، یہ غیر خدا ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ دماغ سے، ذہن سے آتی ہیں، یہیں سے نکلتی ہیں۔ کہاں سے؟ یہاں سے نکلتی ہیں۔ اور فرشتوں کا عقیدہ یہاں سے نہیں تھا، یہاں سے تھا، دل سے تھا، اور شیطان دماغ سے سوچتا تھا۔ تو اسی لیے الحمدللہ ایمان دماغ سے نہیں، دل سے ماننے کا نام۔ دماغ سوچ میں ڈال دے گا، مگر دل ملا دے گا۔ دل کیا ہے؟ ملا دے گا۔ تو اس لیے اس نے دماغ سے سوچا، اکڑ گیا، تو رب نے اس کو لعنت کا طوق پہنا دیا۔ یہ بات یہیں پر ختم کر دیں، کیونکہ یہ قصہ تو اس کا طویل ہے، وقت نہیں۔ اس کو لعنت کا طوق، صبح قیامت تک وہ لعنتی ہو گیا، وہ روندا گیا بارگاہ خداوندی سے، نکال دیا، بس ختم۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا، اب یہاں سے حساب بنا، دنیا کا حساب بنا۔ جیسے میں نے پہلی نشست میں کہا تھا کہ 5 سجدے ہوئے مصطفیٰ کے، سنا کہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کتنے ہوئے؟ 5 سجدے۔ سب سے پہلے نبی نے 5 سجدے فرمائے تھے۔ تو یہاں بھی فرشتوں نے 5 سجدے کیے آدم کے آگے۔ قرآن نے فسجد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ کہا ہے، سجدے کا بیان دیا ہے، مگر وہ سجدہ ایک نہیں تھا، 5 تھا۔ اور کیونکہ یہیں سے حساب لگنا ہے، جو لاکھوں، ہزار، لاکھ، کروڑ، یہ صدیاں، برس، دن، مہینے کے جو ہم گنتے آ رہے ہیں نا، تو یہی سجدے سے پتہ چلتا ہے۔
جب سجدہ کیا تو پہلا سجدہ ہوا سر اٹھایا، سر اٹھا لیا، دوسرا سجدہ کیا سر اٹھا لیا، تیسرا سجدہ کیا سر اٹھا لیا، چوتھا سجدہ کیا سر اٹھا لیا، پانچواں سجدہ کیا سر اٹھا لیا۔ مگر بار بار کیوں؟ سجدہ کرنے والے بار بار کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اٹھانے کا حکم تو خدا نے نہیں دیا تھا، مگر یہ اٹھا رہے ہیں اپنے استاد کو دیکھنے۔ کس کو دیکھنے؟ استاد کو دیکھنے۔ 5 سجدے کر کے سر اٹھانے کے باوجود بھی استاد نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ اب جب 5 سجدے پورے ہو گئے تو رب نے فرمایا بس۔ جب ان 5 سجدوں میں حساب بنا، پہلا سجدہ یعنی ایک سجدہ تھا صبی کا، ایک سجدہ تھا سال کا، ایک سجدہ تھا مہینے کا، ایک سجدہ تھا ہفتے کا، ایک سجدہ تھا دن کا۔ یہاں سے دن طے ہوئے، ہفتہ طے ہوا، مہینہ طے ہوا، برس اور صدی، صدی یعنی 100 سال، یہیں سے حساب بنا۔ 100 سال کا ایک سجدہ تھا، جب سر سجدے میں رکھا نا 100 سال کے بعد اٹھائے، یہ سجدے تھے وہاں پر۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کو جنت میں، حضرت آدم کو جنت میں لے گیا۔ اب جنت تو آرام کی جگہ ہے، اور ابلیس کو یہیں پر چھوڑ دیا لعنت کا طوق پہنا کے۔ اب آرام سے رہنے لگے، آرام کی جگہ ہے۔ اب ہم جنت اگرچہ مل گئی، اب ہر ایک یہی دعائیں کرتے ہیں، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیے تو جنت کی باتیں کرتے ہیں۔ جنت آرام کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، عیش و عشرت کی جگہ ہے، نعمتوں کی جگہ ہے نا، جنت ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا، مگر آدم غمگین ہے، پریشان ہے، جنت میں پریشان ہے، کیونکہ اس وقت آدم کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا، تنہا تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو یعنی بائیں پھسلی، کون سی؟ بائیں پھسلی سے، پہلے آدم کو بنایا مٹی سے، اب آدم کی بائیں پھسلی سے ماں حوا کو بنایا جنت میں، آدم کو بنایا زمین پر دنیا میں، ماں حوا عورت کو بنایا جنت میں۔ عورت جنت میں بنی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت جنت کا تحفہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جوڑا ہوا حضرت آدم کا، اور وہیں پر نکاح ہوا، اور دونوں کو وہیں پر رکھا، مگر ایک چیز سے منع کیا تھا کہ سب کچھ کرو، سب کچھ کھاؤ، مگر وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا جو گندم کا تھا، اس درخت کے قریب بھی مت جانا جو گندم کا تھا، اس کو مت کھانا۔ یہ ہدایت تھی خدا کی۔ ہو گئی نا بات؟ اب وہیں پر رہنے لگے، دنیا ایک طرف ہے، اب دنیا کا حوال نہیں ہے، مگر تعقیب میں شیطان لگا رہا حسد میں کہ میں بھی جنت میں استاد بن کر فرشتوں کو پڑھاتا تھا، جو زمین پر بنا وہ جنت میں آرام کرتا ہے، جو جنت میں تھا مجھے باہر نکال دیا ہے، یہ حسد تھا۔ کیا تھا اس کو؟ حسد۔ اس لیے کہتے ہیں حسد شیطان کا دوسرا بھائی ہے۔ مسلمانوں کے دل میں حسد کبھی نہیں آ سکتا، اگر حسد آتا ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ حسد کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا، کھانے پینے کو دیکھ کر، رہائش کو دیکھ کر، اچھے، یعنی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہمارے میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے رہتے ہیں، اس کو حسد کہتے ہیں۔
یہ بہت بری چیز ہے، سرکار نے اس کو سخت منع کروایا۔ یہ حسد تھا اس کو کسی نہ کسی ذریعے جاؤں۔ اب وہ گیا بھی جنت میں، شیطان نے جنت میں گیا، مگر وہ اکیلا نہیں گیا تھا۔ کئی سال باہر تکنے کے بعد بہانے کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو منع کر دیا تھا اور جنت میں دربانوں کو رنگ لگا دیا تھا دروازے پر۔ اب میں ایک اور بات میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ جنت غائب میں ہے، جنت غائب میں ہے۔ یہ جو معاملہ چلا ہے یہ دنیا زمین پر لعنت کا طوق پہنایا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو جنت سے باہر کر دیا۔ کس کو؟ ابلیس کو۔ کس کے بدلے میں؟ سجدہ نہ کرنے کے بدلے میں، سمجھ گئے نا؟ مگر جنت میں آدم اور حوا کو رکھا، جنت کے دروازوں پر فرشتوں کو دربان واچمین رکھ دیا۔ اب شیطان جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن میں ایک بات پوچھوں گا، جنت ہے غیب میں، تو غیب میں جنت کہاں ہے یہ شیطان کو معلوم ہے؟ یہ ابلیس جانتا ہے، جنت کا راستہ ابلیس کو معلوم ہے، نہیں معلوم؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ ایک بات سوچیں گے، کیا جنت کا راستہ کعبے سے جاتا ہے، جنت کا راستہ مسجد سے جاتا ہے، یا جنت کا راستہ دنیا کی کس زمین سے، کس پہاڑ سے، کس وادی سے، کس سمندر کے سطح سے جائے گا؟ اور جنت ہے کہاں ہے؟ زمینوں کے اندر ہے یا آسمانوں کے اوپر ہے؟ مگر جنت غائب میں ہے، جہاں بھی ہے اس کو ابلیس جانتا ہے، اس کا راستہ بس سمجھ نہیں آئی۔ لعنت کا طوق پہننے کے بعد، بارگاہ خدا بندی سے روندہ جانے کے بعد جنت کا راستہ جانتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ آیا ہی جنت سے، باہر نکلا تھا جنت سے، جس گھر سے باہر نکلا ہے اس گھر کو وہ خوب جانتا ہے۔ جب ابلیس اتنا شریر ہو کر جنت کو جانے کا راستہ جانتا ہے، تو اللہ کے محبوب اللہ والے نہیں جانتے؟ جنت کا راستہ نہیں جانتے؟ تو ابلیس سے پوچھیں، کیا مسجد سے جنت کا راستہ جائے گا؟ اس وقت تو کوئی مسجد تھی ہی نہیں۔ کعبے سے جائے گا؟ اس وقت تو کعبہ تھا ہی نہیں، نہ حرم تھا، نہ صفا، نہ مروہ، نہ کعبہ، نہ مسجد۔ کہاں سے جائے گا؟ سوال ہی نہیں نا۔ مگر وہ جانتا تھا، ابلیس تھا۔ جب جنت کے قریب، دروازے کے قریب جانے لگا تو دربان پکڑنے لگے، پھر آ گیا۔ اب وہ جنت کے دروازے کے باہر پتہ نہیں کہ کتنے سال بیٹھ گیا کہ کوئی آئے گا جنت سے، اس کے ذریعے میں جاؤں گا۔ یہ بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، میں لفظ لفظ آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں۔ جنت سے کوئی آئے گا، میں اس کے ذریعے اندر جاؤں گا۔ تو ابلیس یہاں سجدہ کرنے کے لیے منع، یعنی تکبر کیا تھا، اکڑ گیا تھا کہ غیر خدا کو میں سجدہ نہیں کروں گا خدا کے سوا، کیونکہ میں صرف خدا کی بارگاہ کو سجدہ کروں گا۔ مگر جنت میں جانے کے لیے کسی اور کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ بغیر نسبت، بغیر وسیلے کی کوئی شیطان بھی ہو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ بس سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب اگر سے جانا ہوتا، اتنا بڑا عابد ہے، اتنا بڑا زاہد ہے، اتنا بڑا عالم ہے، مگر جنت کے دروازے پر دربان کھڑے ہیں، وہ علم، عبادت، زہد، تقوی، پرہیزگاری کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، تو سبق ہم کو یہ ملتا ہے
تو دربان جنت صرف نسبت کو دیکھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ سمجھ گئے نا؟ اب وہ انتظار کر رہا تھا. کئی مدت کے بعد باہر آیا مور. یہ جنت کا پرندہ ہے، اس کا بھی کیا کہنا. باہر آیا، دیکھ لیا شیطان مور آیا ہے، فوراً گیا اس کے پاس، آہ و بکا کرنے لگا، اس کو پھسلانے لگا اور اس کو لالچ بتانے لگا. تو کسی نہ کسی طرح مجھے جنت میں لے کر جا، تجھے میں فلاں 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 درختوں سے نواز دوں گا. تو لالچ کا کام سب سے پہلے ابلیس نے مور کے آگے کیا. آج ہم بھی کرتے نا؟ نہیں کرتے؟ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن مور بہت چالاک تھا، اس کے پھندے میں نہیں آیا. کہنے لگا دربان دیکھتا نہیں کہ دربان کھڑے، پکڑے گئے تو تیرے ساتھ میں بھی لپیٹے میں آ جاؤں گا. اب کیا کریں؟ تو ٹھہر، اندر میرا ایک دوست ہے، میں اسے جا کر بھیجتا ہوں. اب مور اندر گیا، اس کے دوست کو باہر بھیجا. اب وہ دوست کون تھا؟ ایک بڑا سانپ باہر آیا. آتے ہی جو لالچ اس نے دکھایا تھا اس کو بھی دکھایا. تو سانپ نے پوچھا دربار تو ہے، کس طرح لے جاؤں؟ تو شیطان نے کہا تیرا منہ تو بڑا ہے، تو منہ کھول، میں بیٹھ جاؤں گا. تو منہ کھول، میں بیٹھ جاؤں گا. منہ بند کر لے کے جا. اتنا بڑا عالم، اتنے کروڑ سال عبادت گزار، فرشتوں کا استاد، یہ نہیں جانتا کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب صاحب نے اس کی بات سن کر منہ کھولا، وہ بیٹھ گیا، جنت کی طرف آنے لگا. تو دربان فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ، جس کو تو جنت سے نکالا وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگا فرشتوں خاموش، اس کو جانے. نکالا بھی اس نے اور حکمت کے ساتھ داخل کروا رہا ہے وہی، مگر نام اس کا نہیں. نام جو نکالا نام اس کا ہے. اب داخل جو ہو رہا ہے نام خدا کا نہیں ہے. ضرور حکمت خدا کی ہے، منشا خدا کی ہے اور مرضی خدا کی ہے، مگر نام خدا کا نہیں ہے. یہاں نام ابلیس کا ہے. گیا اندر جانے کے بعد اب وہ حسد میں چل رہا تھا، مجھے تو نکال دیا، میں آدم کو بھی لے کر نکلا. اب آدم کے پاس گیا، کئی باتیں کئی طرح سے لالچ میں کئی طرح سے علمی صلاحیت کے ساتھ کہنے لگا، مگر آدم نہ مانے. تو ابلیس ہے، تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا. اب کیا کیا؟ ہوا کے پاس چلا گیا. اب عورت تھی، جا کر رونے لگا، جھوٹی قسمیں کھانے لگا. عورت یہ جھوٹی قسمیں اور آہ و بکا کو دیکھ کر پھسل گئی، مان گئی. کیا کریں؟ فلاں نے درخت کو کھا لینا. خدا نے منع کیا، اس لیے منع کیا کہ کہیں تم ہمیشہ زندگی نہ پاؤ. وہ کھائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ورنہ تو تم بھی ختم ہو جاؤ گے. اب اس گندم کے درخت کے پاس حوا کو لے کر گیا، اس کو بھی کھلایا، اور حوا نے آدم کو پھسلایا.
خود بھی کھائے اور آدم کو بھی کھلائے۔ اب کیا ہونا تھا؟ تاج پرندے کی طرح اڑ گیا، لباس نکل گیا، برہنہ ہو گئے اور خوف خدا میں رونے لگے، تڑپنے لگے، اور ہر درختوں سے پناہ چاہتے تھے۔ جس درخت کے پاس جاتے ہر درخت ان سے دور ہوتا چلا جاتا، روتے، آہو بکا کرتے، سب کچھ کرتے۔ مگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو حکمت رکھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ ان دونوں کو روئے زمین کی طرف بھیجو، روئے زمین کی طرف حوا اور آدم دونوں کو روئے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر حکم ہوا جس نے دھوکہ دے کر اندر لایا اس کو بھی نکالو، جس نے دوست کو دھوکہ دے کر باہر بلایا اس کو بھی نکالو۔ تو جنت سے پوری 7 چیزیں نکلی، آدم نکلے، حوا نکلے، ابلیس نکلا، سانپ نکلا، مور نکلا، عود کا درخت نکلا۔ ایک روایت کے مطابق انجیر کا درخت نکلا، کیونکہ اس نے پناہ دی تھی آدم کو۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طرح سے کیا ہے، وہ درخت بھی نکلا جس کے خوشے کھائے تھے۔ اس طرح 7 چیزیں جنت سے نکلی۔ دنیا میں آنے کے بعد روتے تھے، آہو بکا کرتے تھے۔ آدم آئے ہندوستان میں، حوا آئی جدہ میں۔ جدہ کہاں ہے؟ سعودیہ میں۔ بس سمجھ میں فاصلہ کتنا ہے؟ مگر 300 سال حوا کہاں ہے آدم کو پتا نہیں۔ آدم صرف اپنی لغزش پہ آہو بکا کر رہے تھے، رو رہے تھے، استغفار کر رہے تھے۔ حوا کو پتا نہیں آدم کہاں ہے۔ 300 سال کے بعد پھر ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی کو لے کر رب سے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ٹھہر جا، پہلے یہ بتا یہ نام تو کہاں جانتا، کہاں سے جانتا ہے؟ تب آدم نے کہا کہ جب روح آئی، جب سب سے پہلے میں نے آنکھ کھولا تو ساتھ عرش پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا پایا، تیرے نام کے ساتھ۔ اگر کسی کا نام ہے وہ بہت بڑی بزرگی رکھنے والا ہوگا، بہت بڑا مرتبہ رکھنے والا ہوگا، عالم میں سب سے اعلیٰ و افضل ہوگا، اس لیے میں نے وہ سہارا مانگا ہے۔ تو رب نے فرمایا بے شک اگر وہ نہیں ہوتا تو آدم تو بھی نہیں۔ اب وہ لغزش دور ہو گئی۔ اب رب نے فرمایا جدہ میں حوا ہیں، اے آدم اب سفر کرو۔ تو پہلا سفر ہندوستان سے، یہ تو آج سعودیہ ہے، پہلے حجاز تھا، یوں سمجھیے پہلا سفر ہندوستان سے مکے کو جو کیا وہ حضرت آدم ہے۔ یہ پہلا سفر تھا اور ملاقات بھی وہیں پر ہوئی جہاں عرفات ہے، جہاں عرفات کا میدان ہے، وہیں پر ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کا نام جبل رحمت رکھا گیا۔ اسی پہاڑ پر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہندوستان سے رشتہ کتنا پیارا ہے مکے، ہے کہ نہیں؟ تو پہلا سفر تھا حضرت آدم نے کیا ہے۔ یہ آدمیت کی ابتدا ہندوستان ہے، آدمیت کی ابتدا ہندوستان ہے، اور اس آدمیت انسانیت کی سربلندی عربستان۔
آدمیت کو چنا ہندوستان سے اور انسانیت کو سنوارا بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ نہیں آئی؟ جن کو آئی ان سے پوچھ لینا۔ تو رشتہ بہت گہرا تعلق ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ ہمارا باپ دادا کا دادا، ہمارا ہی نہیں ہے، دنیا میں، دنیا کے ہر کونی چپے چپے بستی شہر و گاؤں میں جہاں بھی آدمیت ہے، انسانیت ہے، ہر انسان و آدمی کے باپ دادا کا گاؤں ہندوستان ہے۔ چاہے وہ امریکن ہو، برطین ہو، چاہے وہ عربستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان، جہاں بھی انسان ہیں، آدمی ہیں، ان سب کے باپ دادا کا گاؤں بات سمجھ میں آ گئی۔ ہندوستان اتنا آسان نہیں ہے، سب کا گاؤں باپ دادا کی بستی ہے، سب کا حق ہے ہندوستان پہ۔ اور دادی کا گاؤں، دادی کا گاؤں، اگر بیٹی کے بچے ہیں تو نانی کا گاؤں، سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ ننیال کہتے ہیں، ددیال، ننیال، تو یہ دو رشتے ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی اور عقیدہ اور محبت کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ جتنا تعلق محبت ہندوستان میں، جتنا عقیدہ یہاں ملتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا۔ اکثر لوگ ہندوستان کا پہلا رخ ہی دیکھا ہے، پہلا پنہ ہی پڑھا ہے، دوسرا پنہ نہیں پڑھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ سب کچھ ہندوستان میں ملتا ہے، اگر یہاں نہیں ملا تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے ہم کو فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ اس بات پر کیا ہے؟ ہم کو فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ ہاں، کیونکہ باپ دادا کی بستی میں ہیں، کسی کے باپ کی بستی میں نہیں۔ یہ ہمارے باپ دادا کی بستی ہے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت سے اس جوڑے کو رکھا اور اسی جوڑے سے آدم سے بنی آدم یعنی اولاد کو ظاہر کیا۔ 10 بیٹے ہو گئے، 10 بیٹوں میں ایک بیٹا پھر نبی ہوا، حضرت شش۔ اس طرح پھیلتے آئے اور ان کی اولاد میں پہلے نبی یعنی پہلے رسول تھے حضرت نوح علیہ السلام، جن کو کشتی بنائی اور پھر طوفان میں ان کو ان کی قوم کی حفاظت کی۔ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تو تعمیر کیا تھا۔ اس کے 40 سال کے بعد پھر بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت آدم نے ہی کی تھی۔ اور ان کے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نبی تھا تو ایک بیٹا قاتل تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور انہی اولاد کے اولاد پھیلتی پھیلتی نوح کی قوم بنی، نوح کی امت بنی۔ پھر ان میں ایمان اور کفر دو ایک ساتھ چلتے رہے۔ تو دنیا میں ان سے سب سے پہلی پرستش، سب سے پہلی پوجا بدھ کی نہیں آگ کی تھی۔ دنیا میں سب سے پہلی جو پرستش آئی وہ آگ کی تھی۔ پھر انہی کے دور سے انبیاء باری باری آتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان آئے، موسیٰ آئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئی۔ قوم بڑھتی گئی۔ ہر نبی ان کے لیے اللہ ہر نبی کو بھیجتا گیا، رسولوں کو بھیجتا گیا، کتابوں کو اتارتا گیا اور صحیفے نازل کرتا گیا تاکہ قوم کو سدھارے۔
اس قوم کو ہدایت دیں، رشد و ہدایت دیتے ہوئے یہ خدا کی پرستش کروائیں۔ ہر نبی آتے گئے، پھر وہ نبی پردہ ہوتے تو پھر قوم بدل جاتی، پھر دوسرا نبی آتا، ایک وقت میں 2 3 نبی آتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا دور چلا۔ تو اسی طرح اس آدم اور نوح اور شش کی زمانے سے نبی آتے آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آئے، مگر جتنے بھی نبی آئے وہ ملک شام میں آئے، یمن میں آئے، بعض علاقوں میں آئے، مگر جہاں آج مکہ اور مدینہ ہے وہاں کوئی نبی نہیں آیا، کیونکہ وہاں کوئی بستی نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی سایہ صاحبہ نہیں تھا، وہ تو چٹیل میدان تھا اور سوکھے پہاڑ تھے، وادیاں تھیں، ریگستان تھا، اور صرف قافلوں کا چلنے کا راستہ ملک کے شام اور یمن کا راستہ تھا، عراق کا راستہ تھا، مگر وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ سارے انبیاء آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ملک شام میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اور یہ آدم اور عیسیٰ علیہ السلام پورے نبیوں کو صف میں کھڑا کر دو تو حضرت ابراہیم درمیان میں ہے۔ جیسا امام مصلی پر ہوتا ہے مقتدیوں کے ساتھ، مسجد میں درمیان میں محراب جیسا ہوتا ہے، ابراہیم صف انبیاء میں اسی طرح ہیں۔ ابراہیم کے آگے بھی اتنے ہی انبیاء ہیں، ابراہیم کے بعد بھی اتنے ہی انبیاء ہیں، اور حضرت ابراہیم ہمارے نبی کے دادا ہیں۔ آج ہمارے نبی نے تاکید فرمائی، ہر نماز میں ہم حضرت ابراہیم اور اولاد ابراہیم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہر نماز میں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ دادا ہیں ہمارے نبی کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی پیدائش بھی عجیب بنایا، بچپنا بھی ان کا بڑا عجیب تھا، جوانی بھی عجیب تھی۔ بچپن میں آزمایا گیا، بچپن میں آزمایا گیا، ایک گاؤں کے باہر دور و دراز پہاڑ کے ایک چھوٹے سے غار میں جنم ہوا حضرت ابراہیم کا، ان کی والدہ نمرود کے ڈر سے 3 دن 5 دن 7 دن میں ایک بار جاتی بچے کو دیکھنے، پتھر کو ہٹاتی، دودھ وغیرہ پلاتی، پھر سلا دیتی، پتھر لگا دیتی، واپس آ جاتی۔ کبھی کبھار 15 مہینہ بھی گزر جاتا تھا، مگر وہ بچہ کس طرح رہتا تھا اس غار میں تنے تنہا، بغیر دودھ کے، ہے نا عجیب۔ وہ ابراہیم کی ماں تھی، جانتی تھی کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی حفاظت کا حامی اس کا رب ہے۔ بچپنا بھی عجیب، جب 7 سال 10 سال کا ہوا بت پرستیوں سے الجھا گئے، باپ بتوں کو تراشتے، بچے کو دیتے فروخت کرنے، بیچ کے لا، یہ گلے میں بتوں کے رسی باندھے، کاندھے پر رسی ڈالتے، کھینچ کر لے جاتے سڑکوں پر، جبکہ سب کے سب حفاظت سروں پر رکھ کے لے جاتے، مگر یہ گھسیٹ کے لے جاتے۔ سارے لوگ شکوہ کرتے یہ ہمارے بتوں کی توہین کر رہا ہے، یہ کون سا بچہ ہے؟ اس چھوٹے سے بچے کے لیے سلطنت خود کب کپائی تھی، نمرود کی فوج، بہت بڑا بادشاہ تھا، ہفتے اقلیم بادشاہ،
بہت بڑی فوج طاقت رکھنے والا، ایک بچے کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی وہ ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کسی طاقت سے بھی نہیں ڈرتا، کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتی۔ یہیں سے نبی کی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ اتنی بڑی فوج رکھنے والا ایک بچے کے آگے ساری طاقتیں اس کی کمزور پڑ گئی تو آگ جلانے لگا۔ آگ 40 دن جلی آگ، بہت بڑا اونچا بڑا چولہا بنایا، آگ درختیں ڈال کر جلانے لگا۔ 40 دن جب آگ بھڑکی تو اس آگ میں حضرت ابراہیم کو 10 یا 11 سال کی عمر والے بچے کو ڈالنے کے لیے اتنی بڑی آگ۔ اب اندازہ لگائیں کہ بچے کی طاقت بڑی ہے یا بادشاہ کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس آگ میں بذریعے غلل کے آگ میں ڈالا۔ ابھی حضرت ابراہیم اس آگ میں پڑے ہی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے فرمایا۔ یہ میں کہیں پڑھا ہوں، اللہ جس سے خطاب کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، مگر یہاں اللہ خطاب آگ سے کیا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں آگ سے اس لیے خطاب کیا ہے، آگ جو ہے پہلے تنہا تھی، اب وہ آگ حضرت ابراہیم کا سایہ لے رہی ہے۔ اوپر سے گر رہے ہیں نا حضرت ابراہیم، کہاں سے گر رہے ہیں؟ اوپر سے گر رہے ہیں۔ جب اوپر سے گر رہے ہیں وہ سایہ سہارا لے رہی ہے، تو اب آگ ابراہیم کے ساتھ پیوست ہو گئی تو رب نے آگ سے خطاب کیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ یہاں دو باتیں، بردوں و سلامہ۔ برد کا معنی ہے ٹھنڈا، بول دیتا ٹھنڈی ہو جاتی، ٹھنڈی ہو جاتی۔ پھر سلامہ، سلامتی والی ٹھنڈی بھی ایسی ہو جس ٹھنڈی میں سلامتی ہو، کہیں ٹھنڈ کی وجہ سے میرا ابراہیم کو سردی نہ لگ جائے۔ حکم جب آگ کو دیا تو آگ گلزار بن گئی، پرندے اترے، چہچہانے لگے، گنگنانے لگے، ہے نا عجیب؟ تو ابراہیم کی جوانی بھی ہے۔ حضرت ابراہیم کی جوانی میں نمرود کو سمجھانے گئے، خدا کی طرف بلانے گئے تو نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا آ جاؤ تم واپس، اب نمرود کو میں سبق سکھاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فوج پر مچھروں کو مسلط کر دیا۔ مچھر، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کتنی بڑی طاقت ہوگی مچھر کی؟ تلوار ہاتھ میں ہے، ڈھال ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہاتھ میں ہے، ساز و سامان ہے، مگر مچھر کا مقابلہ کون کرے گا؟ نہ تلوار سے مرتا ہے، تلوار سے وار کرو گے مچھر کو؟ مچھر کی فوج آئی، دیکھتے دیکھتے ہی ساری فوج کو ختم کر دیا۔ اور وہی مچھروں کا ایک کمزور، لاچار، مجبور، محتاج مچھر تھا جو مچھروں سے پیچھے جا رہا تھا۔ یہ ان کے برابر بھاگ نہیں رہا تھا کیونکہ اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی، لنگڑا۔ اب لنگڑا ٹانگوں والے کے ساتھ بھاگ تو نہیں سکتا نا، وہ لنگڑتے لنگڑتے جائے گا۔ ساری فوج ختم ہو گئی، بادشاہ نے دیکھا، نمرود نے دیکھا، سب ختم ہو گیا تو کیا کیا، ڈر کے بھاگنے لگا، اپنے محل میں چلا گیا۔ اب یہاں لنگڑے مچھر کو کچھ نہیں ملا تو کیا کیا، وہ بادشاہ کے پیچھے چلا گیا۔ ملا نہیں نا اب یہاں کچھ،
تو جا کر اس بادشاہ کے ناک کے سوراخ سے گھس گیا اور دماغ میں بیٹھ گیا۔ اب وہ مچھر کو نکالیں گے کون چیر پھاڑ کر؟ سوال نہیں نا، اس وقت کچھ حکمت نہیں تھی۔ اب وہ دماغ کو چاٹنے لگا اور اس دماغ میں اس کی لنگڑی ٹانگ ہلانے لگا تو اس کا سر درد ہونے لگا، اتنا درد۔ اب اس کے علاج کے لیے طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، ہر طرح کی کوشش کی، نہیں جائے گئی۔ تو طبیبوں نے اس کو دیا کہ اس کو جب بھی درد اٹھے تو چمڑے کے چپل سے سر کو مارنا۔ کون سے چپل سے؟ یہ حکمت ہے، جوتا سر پہ پڑے گا تو درد جائے گا۔ اب یہ کیا، ایک لے کر کھڑا ہو گیا جوتا، جب بھی درد ہوتا مارو تو مارنے لگ جاتے۔ بیچارے کیا کرتے، دن میں مارے، شام میں مارے، رات میں مارے، صبح مارے، ایک دن مارا، 2 دن مارا۔ ان کو بھی نیند آتی ہوگی، ان کو بھی تھکاسی ہوگی نا، بیزار ہو گئے ہوں گے، کیونکہ ہر پل پل میں درد ہوتا ہے، پل پل خاموش ہوتا ہے۔ جب درد ہوتا ہے مارو تو مارنا ہی پڑے گا۔ تو بیزار ہو کر بیچارے تیسرے دن مارو تو ایسا مارے کہ سارا بھیجا نکل گیا، مر گیا۔ دیکھیے اتنی بڑی طاقت والا خدا کی قدرت، ایک مچھر ختم ہو گیا ہے نا عجیب، سمجھا دیا نا خدا، ساری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا نکاح بی بی سارا سے ہوا، دوسرا نکاح بی بی ہاجرہ سے ہوا۔ بی بی ہاجرہ دوسری بیوی ہیں، بی بی سارا پہلی، 2 بیویاں حضرت ابراہیم کی۔ اور بی بی سارا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بی بی ہاجرہ کو ایک بیٹا ہوا، اس بیٹے کا نام ہے حضرت اسماعیل۔ یہ چھوٹی بیوی کی اولاد۔ تو بڑی بیوی چھوٹی بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکے، تو بڑی بیوی نے دیا ان کو جنگل میں چھوڑ دو۔ اسماعیل کیونکہ ان میں ایک طرح سے کیا ہے، چھوٹی بیوی حسین بھی تھی، جوان بھی تھی، اور بیٹے والی بھی تھی۔ ابراہیم کی محبت کہیں ان پر زیادہ نہ ہو جائے، یہ عورتوں میں اکثر ہوتا ہے ایسا۔ اب ابراہیم نہیں مانے تو رب نے فرمایا کہ اے ابراہیم سارا جو کہتی ہے وہی کر۔ اگر ہم ایسا کریں گے، میرے باپ، میری ماں یا ہمارے رشتہ دار کہیں گے کہ جو رکا بولا، نہیں بولتے؟ یہ غلامی نہیں تھی، یہ حکمت خدا تھی۔ کیا تھی؟ حکمت خدا تھی۔ اگر سارا نہ کہتی، بی بی ہاجرہ نہیں آتی تو نہ مکہ بنتا، نہ ہمارے لیے کعبہ بنتا، نہ وہ نشانیاں بنتی۔ یہ تو ان کا صدقہ ہے، یہی حکمت تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حیات بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل معصوم نونہال 3 مہینے کے بچے کو لے کر کہاں نہیں چھوڑتے تھے، وہ اس جگہ پر چھوڑنا تھا جہاں خدا نے نشان پہلے سے بنایا ہے۔ اس جگہ کی طرف آتے آتے ان پہاڑیوں کے درمیان تنے تنہا بیوی اور معصوم بچے کو چھوڑ دیا، تھوڑے کھجور مشکیزے میں تھوڑا پانی رکھ دیا اور واپس ہونے لگے۔ تو بیوی نے پوچھا، اس جنگل و بیابان میں تنے تنہا ہم کو اس طرح چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کے حوالے؟ تو ابراہیم فرماتے ہیں مجھے خدا کا حکم تھا، میں خدا کے حوالے چھوڑ جا رہا ہوں۔ اب وہ بیوی تھی، ایک نبی کی بیوی، ایک نبی کی ماں۔ جب خدا کا نام سنا تو شوق سے ابراہیم آپ جائیے، خدا ہمارا نگہبان ہے۔ کون سی عورتیں آج اس طرح راضی ہوتی ہیں خدا کے راستے میں؟ تو فی سبیل اللہ کا جو لفظ قرآن مجید کے اندر آیا ہے اللہ کی راہ میں، تو سب سے پہلی راہ حضرت ہاجرہ نے اختیار کی۔
یہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے بھروسے، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے معصوم نونہال بچے کو لے کر جنگل و بیابان بے سر و سامان، تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے جلتی ہوئی ریت پر اللہ کے بھروسے بیٹھ گئی ہیں اس جنگل میں۔ کیا گزرتا ہوگا دن میں، گرمی کیسے برداشت ہوئی ہوگی، راتوں کا سناٹا، تنہا عورت، معصوم بچہ، نہ پانی، نہ سایہ، نہ صاحبان۔ یہ وقت ان پر، یہ صرف ایک دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینے کی بات نہیں ہے، برسیں گزارے، کس طرح گزرے ہو، کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو اتنی مصیبت و تکلیفیں اٹھانے کے بعد آج ہمارے لیے کعبہ بنا ہے۔ یہ انہی کی بدولت ہے کہ زمزم آیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہر کام میں اس کی حکمت اعلیٰ ہوتی ہے، بغیر حکمت کے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔